أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ہر قسم کی کبریائی بڑائی اسی ایک خالق کائنات کے لیے ہے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور ہم سب کو جمعہ کے اس خاص موقع پر خطبہ سننے کا شرف بخشا، ہدایت سے سرفراز فرمایا۔ درود و سلام ہو تمام پیغمبروں پر، بالخصوص سرور کونین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اصحاب اور ازواج پر۔ مختصر سی حمد و صلوات کے بعد جھوٹ اور اس کی حرمت کے بارے میں کچھ باتیں گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم مجھے اور ہم میں سے ہر ایک شخص کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ یاد رکھیے، جھوٹ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر اسی طریقے سے عام ہو چکا ہے جس طریقے سے نیکی کو عام ہونا چاہیے تھا۔ یعنی آدمی کو یوں کہہ لیجئے کہ طریقہ یہ بن چکا ہے، جس طریقے سے کھانا کھائے بغیر پیٹ نہیں بھرتا، اسی طریقے سے جھوٹ بولے بغیر دن نہیں گزرتا۔ لوگوں کی یہ حالت ہو چکی ہے۔ لہذا جھوٹ ایک مذمت بھری چیز ہے، ایک قبیح ترین عادت ہے، ایک بدترین چیز ہے، جس کی وجہ سے انسان اللہ رب العزت کے یہاں بد کردار لوگوں میں، بد اخلاق، فاسق، فاجر لوگوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے جھوٹ اور اس کی قباحت، اس کی شناعت اور اس کی حرمت کے بارے میں چند باتیں آپ حضرات کے درمیان گوشے گزار کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے، جو پکا سچا مومن ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو گویا کہ ہمارے اندر صحیح معنوں میں ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر ارشاد فرمایا، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ بے شک جھوٹے ہیں وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اور یہی لوگ صحیح معنوں میں اللہ کے یہاں پکے جھوٹے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جو ایمان نہیں لاتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، جو ایمان لانے والے وہ سچے ہیں۔ اس کا اپوزٹ یہی ہوا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو بتلانا چاہتا ہے کہ مومن ہمیشہ سچا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا فرمانبردار اور مطیع ہوتا ہے، صادق ہوتا ہے، لہذا مومن کی یہ علامت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو صحابی رسول کے پوچھنے پر جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے، مومن کنجوس ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹ مومن نہیں بول سکتا۔ مومن زنا بھی کر سکتا ہے، مومن چوری بھی کر سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے جھوٹ اور شرک کو دونوں ایک ساتھ بیان فرمایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ لوگو شرک سے بچو، بت پرستی سے بچو اور جھوٹ سے بچو۔ یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ تو جھوٹ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے شرک کے ساتھ جوڑ کر کے، بت پرستی کے ساتھ جوڑ کر کے اللہ رب العزت نے جھوٹ کا تذکرہ فرمایا۔ تو جھوٹ اتنی خطرناک اور قبیح اور بدترین عادت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بہت ہی مشہور حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں سب سے بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ ہم نے کہا قلنا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیوں نہیں، ہمیں ضرور بتلائیے۔ اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا۔ پھر اللہ کے نبی دوسری مرتبہ پوچھا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تم لوگوں کو سب سے بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی، ضرور بتلائیے۔ اللہ کے نبی نے پھر جواب نہیں دیا۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑی سمجھیے کہ انتظار کی شدت کے ساتھ اللہ کے نبی کی جانب دیکھنے لگے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، شرک نہ کرو،
شرک یہ اللہ رب العزت کے یہاں سب سے بڑا گناہ ہے. ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو یہ اللہ رب العزت کے یہاں سب سے بڑا گناہ ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک چھوڑ دیے اور صحیح طریقے سے بیٹھ گئے, اور اللہ کے نبی نے بیان فرمایا الا وقول الزور وشہادت الزور, الا وقول الزور وشہادت الزور, الا وقول الزور وشہادت الزور. صحابہ رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی نے یہ دو الفاظ اتنے مرتبہ دہرائے, دل میں ہم نے کہا کہ کاش کہ اللہ کے نبی خاموش ہو جاتے. اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا؟ خبردار جھوٹ سے بچو, جھوٹ نہ بولو, خبردار جھوٹی گواہی نہ دو, خبردار جھوٹ نہ بولو, جھوٹی گواہی نہ دو, جھوٹ نہ بولو, جھوٹی گواہی نہ دو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو سوچئے کہ جھوٹ کتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو یہ بتلانا تھا کہ جھوٹ کتنی قبیح عادت ہے, کتنی بدترین برائی ہے, جس کو لوگ عام سمجھتے ہیں, جس کو کہتے ہیں کہ یہ شرک تو نہیں ہے نا بھائی, یہ تو ماں باپ کی نافرمانی کے برابر گناہ تو نہیں ہے. لیکن آدمی گناہ کرتا جاتا ہے, گناہوں کا انبار بن جاتا ہے, اور یہی گناہ اس کے لیے جہنم کا ٹھکانہ بنانے کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. کہا جاتا ہے قطرہ قطرہ سمندر بن جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک آدمی ایک جھوٹ بولتا ہے, پھر ایک جھوٹ بولتا ہے, پھر ایک جھوٹ بولتا ہے, برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور گناہوں کے انبار اپنے یہاں اکٹھا کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ بدترین قسم کے ساتھ وہ انسان جہنم میں ہانک کر لے جایا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صاف واضح فرمایا ہے کہ یہ مومن کی علامت تو نہیں ہے جھوٹ بولنا, مومن تو جھوٹ نہیں بول سکتا, مومن تو جھوٹ بولتا نہیں, لیکن ہاں منافق ضرور جھوٹ بولتا ہے, منافق ضرور جھوٹ بولتا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں. جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے, جب وعدہ کرتا ہے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے, جب امانت اس کے حوالے کی جاتی ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے. صحیح مسلم میں تھوڑا ایک لفظ روایت اضافہ کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم, گرچہ وہ روزے بھی رکھتا ہو, نمازوں کا اہتمام بھی کرتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہو, لیکن اگر وہ جھوٹ بولتا ہے, وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے, امانت میں خیانت کرتا ہے, وہ منافق ہے, یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. اللہ اکبر. سوچئے کتنی خطرناک اور کتنی قبیح اور کتنی بدترین عادت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جھوٹ بولنا کتنا خطرناک گناہ ہے. اس لیے آدمی کو جھوٹ بولنے سے بہت زیادہ بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. ہم دن رات اللہ رب العزت سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں, ہے نا, نماز پڑھتے ہیں, کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے. اسی طریقے سے 2 سجدوں کے درمیان رہتے ہیں, دعا کرتے ہیں اللہم اہدنی کہتے ہیں. ہماری دن رات کی دعائیں ہوتی ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس قسم کی اور بھی بہت ساری ہدایت کے ہم دعائیں کرتے ہیں, لیکن ہماری دعائیں ہوتی تو رہتی ہیں ادھر, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ادھر سود بھی کرتے ہیں, سود بھی کھاتے ہیں, اسی طریقے سے رشوت وغیرہ بھی کھاتے ہیں, اسی طریقے سے ہر قسم کے گناہوں میں بھی ملوث ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہمیں ہدایت کا راستہ کیوں نہیں مل رہا ہے پورے طور پر؟ اللہ نے جواب دیا. اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار, جو بھی جھوٹا ہوگا, ناشکرا ہوگا, ہم اس کو ہدایت نہیں دیں گے. اللہ اکبر. کیوں بھائی ہمیں ہدایت کیوں نہیں مل رہی ہے؟ ہم 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں, پکے سچے کیوں نہیں ہم مسلمان بن پا رہے ہیں؟ ہم کیوں گمراہیت کے راستے میں پڑے ہوئے ہیں؟ اس کی وجہ اللہ نے بیان فرما دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جھوٹے کو اور ناشکرے کو ہدایت نہیں دیتا. اگر ہدایت دے دیکھیے اللہ رب العزت ہدایت بھی دیتا ہے, کسی کو ایمان کی توفیق تو دیتا تھا, لیکن ایمان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نہیں دیتا ہے. ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ ہدایت دیتا ہے تو کسی کو کچھ ہدایت نہیں دیتا, کسی کو اللہ تعالیٰ مکمل ہدایت دے دیتا ہے. اگر مکمل ہدایت چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ جھوٹ بولنے کی عادت بھی چھوڑنی ہوگی, اور اللہ رب العزت کے شکر گزار بندے بن کر جینا پڑے گا. شکریہ ادا کرنا تمہیں سیکھنا ہوگا. ماں باپ کا شکریہ ادا کیجئے, اپنے احسان مندوں کا شکریہ ادا کیجئے, اللہ کا شکریہ ادا کیجئے. جتنے بھی لوگ ہیں ان لوگوں کا شکریہ ادا کیجئے جنہوں نے آپ کو کوئی موقع دیا ہے, کوئی آپ پر احسان کیا ہے, کسی قسم کی اس نے مدد کی ہے, لہذا اس کا شکریہ ادا کیجیے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے کہ جو آدمی
بندوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، اللہ کے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا جو اس کی مدد کرتے ہیں، اس کی تعاون کرتے ہیں، اس پر احسان کرتے ہیں، وہ اللہ کا کبھی بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا. یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے. تو اسی طریقے سے ایک اور بات، اگر کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو جنت میں اس کا ٹھکانہ جنت الفردوس کے اندر نہیں ہو سکتا، جنت الفردوس میں اس کو ٹھکانہ نہیں مل سکتا. یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا، اللہ کے نبی نے گارنٹی دی کہ اس آدمی کو میں دلاؤں گا جنت کے بیچوں بیچ کی جگہ یعنی جنت الفردوس میں دلاؤں گا. یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محق. میں اس شخص کی ضمانت لیتا ہوں جنت کے کنارے میں ایک گھر کی جو آدمی حق پر رہنے کے باوجود بھی لڑائی کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ اکبر. زمین جائیداد کی لڑائی ہے، آپ کو معلوم ہے میں حق پر ہوں، آپ چھوڑ دیجئے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا میں جنت کے کنارے میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں، تمہیں جنت میں ایک گھر ملے گا، ہمیشہ رہنے والی گھر ملے گا. اس طریقے سے دکاندار سے لڑائی ہو گئی، آپ حق پر ہیں، آپ کو معلوم ہے، لیکن آپ لڑائی کو چھوڑ دیجئے، آپ ہار مان لیجئے. ہار ماننے میں کیا جائے گا آپ کا، ہار مان لیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں. لہذا آپ ہار مان لیں گے، اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ایک جنت کے کنارے میں گھر دے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا. پھر اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا. اللہ اکبر. میں تمہیں جنت کے بیچوں بیچ یعنی جنت الفردوس میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں اگر تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو گے، گرچہ مذاق ہی میں کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. یعنی مذاق میں بھی تم جھوٹ اگر بولنا چھوڑ دو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، تو میں تمہیں جنت الفردوس کے اندر ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں. یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. اللہ اکبر. اتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے پھر بیان فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقًا. اور اس شخص کے لیے جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو انسان اپنے اخلاق کو سب سے بہتر بنا لیتا ہے. سب سے بہتر جو انسان اپنا اخلاق بنا لیتا ہے اس کے لیے جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ اکبر. اگر جنت الفردوس کے اندر ٹھکانا چاہیے تو عمل کرنا ہوگا، صرف دعائیں سے نہیں بلکہ آپ کو عمل بھی کرنا پڑے گا. تو انشاءاللہ کہتے ہیں نا صرف دعاؤں سے نہیں بلکہ دوا بھی کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ذریعہ رکھتا ہے. لہذا آپ کے لیے جنت کے اندر بیچوں بیچ اگر گھر چاہیے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذریعہ رکھا ہے. جھوٹ بولنا چھوڑ دیجئے، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دیجئے، اللہ تعالیٰ جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر دے گا. یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. لیکن اگر کوئی انسان جھوٹ بولنا چھوڑتا نہیں ہے تو اس کے سلسلے میں ایک خطرناک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ وان الرجل لیصدق حتی یکون صدیقا. سچ بھلائی کے راستے کو دکھلاتی ہے اور یہ بھلائی انسان کو جنت لے جاتی ہے. اور جو انسان سچ بولتا رہتا ہے تو اللہ رب العزت کے یہاں سچوں میں شامل کر لیا جاتا ہے. یعنی یہ آدمی سچا آدمی ہے، سچوں میں شامل کر لیا گیا. پھر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. جو انسان جھوٹ بولتا ہے بات سن لے کہ جھوٹ برائی کی جانب بلاتی ہے اور برائی جہنم میں لے کر جاتی ہے. اور انسان برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے حتی یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ وہ اللہ رب العزت کی رجسٹر میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے. اللہ اکبر. اتنی خطرناک بات. اور ہمارا کوئی ایک دن بھی نہیں گزرتا جھوٹ بولے بغیر، تو ہم کیا جھوٹے لوگوں میں شامل نہیں ہو جائیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے گا مکمل طور پر؟ ہدایت ہمیں اسی وقت مکمل طور پر دے گا. اسی لیے آدمی کو دیکھتے بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے ٹھنڈ ہے اس لیے نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہے نا، بہانہ بنا دیتے ہیں اور نیکیوں سے دوری اختیار کرتے ہیں. اس طریقے سے دوری اختیار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ مکمل طور پر ہدایت کیوں نہیں ملتی ہے؟ جھوٹ نہ چھوڑنے کی وجہ سے. جھوٹ چھوڑ دیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت سے بھی سرفراز فرمائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے اندر آپ کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام میں بھی جگہ عنایت فرمائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو سچوں میں بھی شامل فرما لے گا. یہ اللہ کی جانب سے ایک عظیم نعمت ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں جھوٹ کی کچھ شکلیں. یہ تو جھوٹ کی شناعتوں کے بارے میں چند باتیں میں نے بیان کر دیا. جھوٹ کی کیٹیگریز جو سب سے خطرناک قسم کے جھوٹ ہیں اور جو سب سے چھوٹے لیول کے جھوٹ ہیں، لگاتار آپ کو بیان کروں گا. جو سب سے خطرناک جھوٹ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنا. اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنا، نام لے کر کہنا کہ اللہ نے یہ فرمایا، حالانکہ وہ انسان جھوٹ بول رہا ہے.
اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں بیان فرمایا ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين. اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو انسان اللہ پر جھوٹی بات گڑتا ہے. قیامت کے روز اس انسان کو پیش کیا جائے گا اور سارے گواہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے. سارے گواہ کہیں گے اللہ اس نے تجھ پر جھوٹ بولا ہے, تجھ پر جھوٹ بولا ہے. اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر. اللہ اکبر. اتنی خطرناک بات یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. ایک اور اللہ رب العزت نے کئی آیات کے اندر بیان فرمایا, صرف 2 آیات آپ حضرات میں بیان کر رہا ہوں. دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کے اندر بیان فرمایا 24واں پارے کی پہلی آیت. اللہ نے ارشاد فرمایا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ. اللہ نے ارشاد فرمایا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے. اذ جاء بالصدق, اور جب اس آدمی کے پاس سچی بات پیش کی جاتی ہے, یعنی اسلام کی بات, بھلائی کی بات, اچھائی کی بات پیش کی جاتی ہے, تو اس کا بھی انکار کرتا ہے, اس کی بھی تصدیق نہیں کرتا ہے. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں تو اور کیا ہے, یہ اللہ نے بیان فرمایا. یعنی جو کوئی انسان اللہ پر جھوٹ بولتا ہے اور ایمان اسلام کی باتوں کی تصدیق نہیں کرتا, اس کا انکار کرتا ہے, اس کو جھٹلاتا ہے, اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ان دونوں چیزوں کی وجہ سے انسان جہنم کے اندر ضرور جائے گا. یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. آئیے اس سے چھوٹی کیٹیگری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا. بخاری مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار. لے لوگو, اے لوگوں مجھ پر جھوٹ اس طریقے سے مت بولو جس طریقے سے عام لوگوں پر جھوٹ بولا جاتا ہے. اور میرا معاملہ ویسا نہیں ہے, عام لوگوں میں جیسا میرا معاملہ نہیں ہے. مجھ پر جھوٹ بولنا گویا کہ اپنے آپ کا ٹھکانہ جہنم بنانا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو کوئی شخص جان بوجھ کر کے مجھ پر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. ہے نا, کچھ لوگ کیا انجانے میں جھوٹ بول دیتے ہیں کیونکہ کسی عالم سے سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے نبی نے یہی بیان فرمایا. کوئی دوسرا آدمی کہتا ہے کہ نہیں بھائی حدیث میں تو یہ ہے, حدیث میں یہ ہے. کہا نہیں ہم نے عالم سے سنا ہے, انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. اس طریقے سے وہ آدمی دھوکے میں آ کر کے جھوٹ بولتا ہے. لیکن ایسے لوگوں کے سلسلے میں وعید نہیں ہے, سخت وعید نہیں ہے. جو آدمی جان بوجھ کر کے بولتا ہے کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا, اللہ کے نبی نے بیان فرمایا, تو وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تیسری کیٹیگری کی جھوٹ وہ بھی بڑی خطرناک ہے. حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان من اعظم الفراء ان يدعي الرجل الى غیر ابی او یرى عینہ ما لم ترى او یقول علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لم یقل. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ تین جھوٹ اللہ رب العزت کے یہاں سب سے بڑے ہیں. ان جھوٹوں سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑے جھوٹوں میں سے تین جھوٹوں میں سے سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور شخص کی جانب نسبت کر کے کہے کہ میرا باپ یہ ہے, حالانکہ وہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے اور اپنے نسب میں خلط ملط کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کوئی سب سے بڑا جھوٹا ہے, سب سے بڑا جھوٹا وہ انسان ہے جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں کہے کہ یہ میرا باپ ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. پھر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جو انسان جھوٹا خواب بیان کرے وہ بھی سب سے بڑا جھوٹا ہے. اور پھر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جو مجھ پر جھوٹ بولے وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. تین جھوٹ اللہ کے نبی نے ایک ساتھ بیان فرمایا کہ جو انسان اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کو کہے کہ یہ میرا باپ ہے, اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی انسان خواب میں کچھ دیکھا اور کچھ بیان کر دیا, یا خواب میں کچھ نہیں دیکھا اور اس نے بیان کر دیا کہ میں نے یہ دیکھا, میں نے وہ دیکھا, ایسا دیکھا, ویسا دیکھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں قیامت کے روز 2 جو کے دانے اس کے پاس لائے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا یہ جو کے دانوں کو جوڑو, اور وہ انسان جوڑ نہیں پائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اب اس کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر پھینکوا دے گا اور فرمائے گا مجھ پر جھوٹ بولتا تھا, میں نے تجھے خواب میں دکھایا, مجھ پر جھوٹ بولتا تھا. یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. یعنی اگر کوئی آدمی برا خواب بیان کرتا ہے, جھوٹا خواب بیان کرتا ہے, خواب دیکھا نہیں اس نے, یا غلط سلط جو سو خواب دیکھا اور کچھ اور بنا سنا کر کے یا اس طریقے سے جھوٹا خواب بیان کر دیتا ہے. جیسے آج کل بہت لوگ مشہور ہیں, مدینے کے اندر فلاں انسان نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ یہ حدیث لکھ کر کے سارے امتیوں میں پھیلا دو,
یہ تمہیں ملے گا ورنہ سارے لوگ تباہ برباد ہو جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اس قسم کے پیپر چھپواتے ہیں, اللہ اکبر, پیپر چھپواتے ہیں سارے کے سارے لوگ. اگر یہ سب باتیں بولنی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں سب کچھ باتیں بول دیتے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بول دیا وہی ہمارے لیے ہم سب کے لیے ہدایت کے طور پر کافی ہے, ہم سب کے لیے ہدایت کے طور پر کافی ہے. انشاءاللہ وہی چیز ہمارے لیے ہدایت کے لیے کافی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ آدمی اس خواب کو بیان کرے جو اس نے دیکھا نہیں ہے, اور اسی طریقے سے آدمی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور شخص کی جانب اپنی نسبت کرے اور کہے کہ میرا فلاں باپ ہے. اسی طریقے سے جھوٹ کی کیٹیگری میں اور ایک جھوٹ جو سب سے خطرناک جھوٹ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی جھوٹ پھیلا دے, پوری دنیا کے اندر یا پورے علاقوں کے اندر پھیلا دے, جھوٹی بات پھیلا دے. لہذا سمورہ بن جندب بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد لوگوں سے بیان کیا کسی نے آج خواب میں دیکھا؟ صحابہ کرام خاموش ہو گئے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے, میں نے خواب میں دیکھا ہے. مجھے دو لوگ ارض مقدسہ میں لے کر گئے, میں نے وہاں پر دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہے اور ایک آدمی اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اور وہ آدمی اس کے ہاتھ میں ایک مہمیز ہے. جو آدمی کھڑا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں ایک مہمیز ہے, اور اس مہمیز کو اس کے منہ میں داخل کرتا ہے اور جبڑے کو چیر کر گدی تک لے کر آتا ہے, پھر دوسرے جبڑے کو چیر کر گدی تک لے کر آتا ہے, پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر ایسا ہی بار بار کر رہا تھا. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے, ان کے ساتھ اتنا بدترین سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی آگے چلو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے اور حدیثیں بیان فرمایا اللہ کے نبی نے اور دیگر لوگوں کے بارے میں. اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اچھا یہ تم نے بتایا نہیں وہ جس کے گدی تک جس کو چیرا جا رہا تھا وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی کو بتلایا گا فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِن بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكِذْبَ تَبْلُغُ الْآفَاقِ. یہ وہ بدترین انسان ہے جو صبح صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے اور جھوٹ پھیلاتا ہے, اور اتنا بھیانک جھوٹ پھیلاتا ہے کہ پورے علاقوں کے اندر اس کا جھوٹ پھیل جاتا ہے نا. آج کل کیا ہے, میڈیا والوں کو دیکھیں, صبح صبح آفس کے لیے نکلتے ہیں, اچھی طریقے سے ٹائی کوٹ وغیرہ سب کچھ پہن کر کے بہترین طریقے سے نکلتے ہیں اور جا کر اسٹوڈیو میں بیٹھتے ہیں اور فل جھوٹ کے انبار, جھوٹ پر جھوٹ بولتے جاتے ہیں اور وہ جھوٹ پورے جگہوں کے اندر ٹرینڈ کرتا ہے. یہی وہ لوگ ہیں, یہی وہ بدترین قسم کے لوگ ہیں جن لوگوں کو اتنی بھیانک سزا دی جائے گی. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اس انسان کو قیامت قائم ہونے تک یہی سزا دیتی جائے, اللہ رب العزت دیتا رہے گا. اللہ اکبر. سوچ لیجئے, تھوڑا سا چیر کر دیکھ لیجئے تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں تکلیف ہوتی ہے, اور سوچ لیجئے جب بار بار چیرا جائے گا, وہ بھی گدی تک چیرا جائے گا اور دونوں کو چیرا جائے گا, مکمل کٹ کر کے سمجھے ایک قسم کا باہر آ جائے گا, پھر کیا اللہ تعالیٰ جوڑ دے گا, اور ایسا قیامت تک ہوتا رہے گا. کتنا خطرناک عمل ہے. آج کل لوگ یوٹیوب وغیرہ پر بھی ویڈیوز بناتے ہیں اور دوسرے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر بھی ویڈیو بناتے ہیں لوگ, اور کیا جھوٹ پر جھوٹ بول دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمایا, بھائی واٹس ایپ میں شیئر کرو, 10 لوگوں میں شیئر کرو, 10 گروپوں میں شیئر کرو, اور وہ آدمی اس جھوٹ کی تحقیق کے بغیر 10 گروپ میں شیئر کر دیتا ہے اور یہ جھوٹ پھیلاتا جاتا ہے. جس نے یہ جھوٹ بولا, جس نے یہ جھوٹ پھیلایا, اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا کہ اس انسان کو اتنی بھیانک سزا دی جائے گی. اس لیے بہت محتاط ہو کر زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور قسم کا جھوٹ ہے جو بڑا خطرناک ہے, وہ چھٹے کیٹیگری کا جھوٹ ہے. وہ کیا ہے کہ آدمی خرید و فروخت کرتا ہے اس وقت جھوٹ بولتا ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ان التجار هم الفجار, جتنے بھی تجارت کرنے والے ہیں سارے فاجر ہیں, سارے فاسق ہیں. صحابی رسول نے کہا یا نبی اللہ الم یحل اللہ البیع, کیا اللہ تعالی نے خرید و فروخت کو حرام قرار دیا ہے؟ کیا اس کو اللہ تعالی نے حلال نہیں کیا؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اللہ کے بندے, یہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے, لیکن فَإِنَّهُ يَقُولُونَ فَيَكْذِبُونَ وَيَحْلِفُونَ وَيَأْثِمُونَ. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ تجارت کرنے والے لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں, تجارت کرنے والے لوگ جھوٹی باتیں بولتے ہیں, تجارت کرنے والے لوگ گناہ کماتے ہیں بہت زیادہ. اس لیے وہ انسان بولی لگا کر کے, کسی کو دھوکہ دے کر کے, ہے نا, بہت سے لوگوں کو بزنس ماڈل دکھایا جاتا ہے, یہ بزنس کرو تو اتنا فائدہ ہوگا, اتنا فائدہ ہوگا. آدمی بیچارہ گھس جاتا ہے, تباہ و برباد ہو جاتا ہے, لٹ جاتا ہے. اس طریقے سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. سامان کوئی دلاتا ہے, کوئی لالچ دے دیتا ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ تجارت کرنے والے جو جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں,
اور گناہ کا انبار اپنے اوپر لاتے ہیں اس تجارت کی وجہ سے، سارے کے سارے فاجر لوگ ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں آئے، فرمایا یا معشر التجار، یا معشر التجار، مدینے کے سارے تجارت کرنے والے لوگ اللہ کے نبی کی جانب گھور گھور کر دیکھنے لگے کہ اللہ کے نبی کیا بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ان التجار یبعثون یوم القیامہ فجار الا من اتقى وبر وصدق۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز جتنے بھی تاجر ہیں، جتنے بھی تجارت کرنے والے، سارے کے سارے لوگ اللہ رب العزت کے یہاں فاسق اور فاجر لوگوں میں شامل کر کے قیامت کے روز اٹھائے جائیں گے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے دنیا کے اندر تقوی اختیار کیا اور سچائی کو اختیار کیا اور نیکی کو اختیار کیا۔ یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، یعنی کوئی انسان تجارت کرنے والا ہے، سچی بات بولتا ہے، ایسا انسان بچا لیا گیا، ایسا انسان بچا لیا گیا، لیکن تجارت کر رہا ہے، جھوٹ پر جھوٹ بول رہا ہے، تو ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ایسے انسان کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور خطرناک جھوٹ، وہ کیا؟ ہنسانے کے لیے جھوٹ۔ آج بہت سارے لوگ کامیڈین بنتے ہیں اور ہنساتے ہیں لوگوں کو، ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ کوئی اپنے بچوں کو ہنسانے کے لیے، کوئی اپنوں اور کوئی بڑوں، کوئی چھوٹوں کو ہنسانے کے لیے، کوئی دل بہلانے کے لیے ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایسی جھوٹ کے بارے میں بیان فرمایا وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ فَيَكْذِبُ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ۔ ایسے شخص کے لیے جہنم کی وادی ویل ہے جو آدمی باتیں بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ لوگ ہنسیں۔ ہنسنے کے لیے جو آدمی، ہنسانے کے لیے کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی وادی ویل ہے، ویل ہے، ویل۔ پھر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ویل اللہ ویل اللہ، یعنی 3 مرتبہ بیان فرمایا ویل ہے، ویل ہے، ویل ہے، یعنی مریضوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولو، یا بڑے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولو، یا چھوٹوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولو، کسی بھی قسم کا جھوٹ بولو تمہارے لیے ویل ہے، یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ ایک اور جھوٹ جو اس سے تھوڑی چھوٹی کیٹیگری کا ہے، 7ویں کیٹیگری کا ہے، وہ کیا ہے؟ بدگمانی کرنا، بدگمانی، لوگوں کے سلسلے میں بدگمانی کرنا، ارے انہیں شاید اس کے غلط تعلقات ہیں، ارے انہیں شاید ایسا کر رہا ہے، ایسا دھوکہ دے رہا، یہ کرتا وہ کرتا، تحقیق نہیں ہے، بس صرف بدگمانی کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث، لوگوں بدگمانی کرنے سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ لیکن ہاں اس سے جو چھوٹی کیٹیگری کا ہے 8ویں نمبر کا جھوٹ، وہ کیا؟ عام حالات میں جھوٹ بولنا۔ جیسے کوئی آدمی فون کر کے پوچھا بھائی کہاں پر ہو، تو بول دیا کہ میں ابھی بنگلور میں ہوں، حالانکہ وہ چترا درگا میں ہے نا، اس طریقے سے جھوٹ بول دیتا ہے۔ ترکاری لا رہے ہو کہ نہیں، ترکاری کی دکان بند ہے، اس طریقے سے آدمی جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیا کہ یہ اس سے چھوٹی کیٹیگری کا جھوٹ ہے۔ جیسے عبداللہ بن عامر بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ میری والدہ نے مجھے بلایا کہ آؤ میرے بیٹے کچھ دوں گی، آؤ کچھ دوں گی۔ جب میں جانے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں سے پوچھا کیا تم اس کو سچ مچ میں کچھ دینے والی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی، میرے پاس ایک کھجور ہے، میں اس کو دینے والی ہوں۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اگر تم اسے دیتی نہیں، بس صرف اس کو پکڑنے کے لیے تم بلاتی، تو تم جھوٹی لوگوں میں سے ہوتی۔ یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ آج کل لوگ بچوں کو بھی پکڑنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، کچھ دیتا ہوں، پکڑ کے مار پیٹ، اس طریقے سے جھوٹ بولتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ بھی جھوٹ بولنا حرام ہے۔ ہاں لیکن 3 جگہ جھوٹ بولنا جائز ہے، شاید آپ لوگوں کو جانکاری ہے لیکن پھر بھی آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا لا یحل الکذب الا 3۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ہر قسم کے جھوٹ حرام ہے سوائے 3 جھوٹ کے۔ ایک تو یہ کہ آدمی بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، بیوی کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں، ورنہ دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے تو جائز ہے، یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ اور دوسرا، جہاد میں اگر کوئی انسان ہے جان بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے یہ جائز ہے، اللہ کے نبی نے اجازت دیا۔ تیسرا، اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا پیدا کرنا چاہتا ہے، اصلاح کرنا چاہتا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جائز ہے۔ یہ 3 جگہ جھوٹ بولنا جائز ہے، اس کے علاوہ جس قسم کے بھی جھوٹ ہیں یہ تباہی اور بربادی کے علاوہ ہمارے ہاتھوں میں کچھ بھی مقدر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو چھوٹے بڑے ہر قسم کے جھوٹ، افطرا پردازی سے ہماری حفاظت فرما، دنیا و آخرت میں تو ہمیں ہر قسم کی بھلائیاں عنایت فرما، سارے اچھے کاموں کو ہمیں کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہر قسم کی برائی، جھوٹ اور اس طریقے سے شر سے ہماری حفاظت فرما، موت کے بعد ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا، آمین۔